اچھا خواتین بیان سن رہی ہیں, بچے کے رونے کی مسلسل آواز آ رہی ہے, اس میں ایک بات بہت اہم سمجھ لیں کہ بچے کے رونے سے عورت کبھی پریشان نہ ہوا کرے, اور عورت کو کبھی تانا بھی نہ دیا کرے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچہ رو رہا ہے, دوسری عورتیں لائی کیوں اس کمبخت کو اپنے ساتھ, ہمیں بھی بیان نہیں سننے دے رہی, بھی بچے کے رونے کی مسلسل آواز آ رہی ہے نا. تو یہ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار ان خاتون کو بچہ لانے کی کیا ضرورت تھی یار, کیا ضرورت ہے بچے کو لے آتی اٹھا کے اور بھی رو رہے ہیں, سب کو بیان نہیں سننے دے رہے. دیکھو جب اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں نا تو اللہ کو یہی پسند ہے, عورت کی اولاد بھی ہو, بچے روئیں بھی, مائیں ان کی ٹینشن بھی لے, اللہ یہی چاہتے ہیں. اگر عورت کے بچے کو الگ کرنے کا حکم ہوتا تو مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز میں عورتوں پہ پابندی لگاتے کہ بچے ساتھ لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ بیان میں جتنے خشوع و خضوع کی ویلیو ہے اس سے زیادہ ویلیو کس میں ہے, نماز میں ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, نماز تو نام ہی خشوع و خضوع کا ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے والذین هم فی صلاتہم خاشعون, جنتی لوگ نماز پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ, ہے نا قرآن میں. لیکن جب نبی کے دور میں خواتین آتی تھیں, بچے بیچاری کہاں چھوڑ کے آئیں گی, اور نبی کی ترغیب بھی ہے کہ نسل بڑھاؤ, یا تو وہ پیدا کرنا چھوڑ دیں کہ بھائی اب چونکہ بچے ڈسٹرب کرتے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے, بیان بھی نہیں سننے دے رہے, ایجوکیشن میں اور یہ سب جو آج کل ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں مارکیٹ میں, ایکچولی وہ ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی. اب ملک میں ترقی کے لیے سب سے پہلے نسل تو بڑھے, ہم تو سب کل بڈھے ہو جائیں گے, آگے نئی نسل نہیں آئے گی تو ترقی کرنے والے پبلک ہی نہیں ہوگی. تو ایسی ترقی کا کرنا کیا, خالی ترقی ہوگی پبلک نہیں ہوگی. تو عورت کی تو بڑی ذمہ داری ہے نسل کو بڑھانا, یہ تو خدا نے اس کے ذمہ لگایا ہے. تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ, تو سب سے زیادہ خشوع و خضوع کی ویلیو کس میں ہے, نماز میں. لیکن حدیث میں آتا ہے مسجد نبوی میں عورتیں بچوں کو لے کر آتی ہیں تو چھوڑ کے تو نہیں آ سکتی نا. ہر عورت اتنی مالدار نہیں ہوتی کہ وہ گھر میں آیا رکھے, کوئی ماسی رکھے, کوئی میڈ رکھے, بچوں کو کوئی ملازم رکھے, نارمل تو لانا پڑتا ہے. وہ روتے تھے بچے نماز میں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے سلام پھیر کے ان کو ڈانٹا ہو کہ کیا ہے ہماری نماز بھی تم نے خراب کر دی. صحابہ نے, حضرت ابو بکر, عمر, علی, عثمان جیسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں صفوں میں, ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی نے کوئی ٹاؤنٹنگ کی ہو, کوئی طنز کیا ہو. بلکہ الٹا یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نماز پڑھانے کا ارادہ کرتے تھے, آپ کا ارادہ ہوتا تھا لمبی نماز پڑھاؤں گا. جب دیکھتے کسی عورت کا بچہ رو رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ نماز مختصر کر دیتے. کتنی زبردست ترغیب ہے یار. مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ جب بچوں کو نا مسجد سے یوں کر کے نا لوگ ڈانٹ کے نکال رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ میرے گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں, مجھے بچوں پہ غصہ نہیں آتا, حالانکہ میں بڑا غصے والا آدمی ہوں. میں نیچرل بڑا غصے والا, میں یعنی جب کوئی صحیح بات ہو, کوشش تو یہ ہوتی ہے صحیح بات پہ غصہ ہے, تو میری کھوپڑی بڑی گھومتی ہے الٹی چیزوں پہ. جب میں نے دوشادی کی تھی نا جو مجھے کرنی تھی, مجھے بہت غصہ آیا تھا اس وقت. حالانکہ عام طور پہ غصہ نہیں آتا, آدمی کہتا ہے یار اس کو پتا ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں میں ہی غلط کر رہا ہوں, مجھے بہت غصہ آیا. پھر جب میں نے تیسری کی, مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آیا تھا, کیوں نہیں کرنے دے رہے مجھے. ہاں بہت سے لوگوں نے میری مخالفت, مجھے اتنا غصہ آیا بہت چیز ختم ہے. بھائی کیا ہے بھائی, میں اپنے پرچے پہ کر رہا ہوں. بیوی کو غصہ آئے تو یار سمجھ میں آتا ہے نا, اس پہ سوکن آ رہی ہے. محلے والوں کو کس بات کا غصہ آ رہا ہے, سب کو غصہ آ رہا ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو. ابے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. تو لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے بچوں پہ غصہ نہیں آتا, اس لیے کہ بچہ تو اللہ کی فطرت کا ایسا بہترین مظہر ہے نا. بچہ میں منافقت نہیں ہے, جو اندر وہ اس کے باہر. بلکہ الٹا مجھے ہنسی آتی ہے. کل کیا ہوا ہے, رات کو 2:30 بجے تک میں سو نہیں سکا. میری بچی شرارت کر رہی تھی, وہ نہیں چھٹانکی, میں نے یہاں ویڈیو بھی ایک دفعہ دیکھی ہوگی. وہ اتنی شرارتیں کر رہی ہے, اس کو تو خیال ہی نہیں ہے کہ کس نے صبح مدرسے جانا ہے, فجر کی نماز بھی پڑھانی ہے. بس اس کے کوئی, اس کو پتہ نہیں کوئی 14 طبق روشن ہو گئے, اچھل کود مچائی بھی اس نے. اب میں نے گھر والوں سے کہا بھائی اس کو سلاؤ. گھر والوں نے لگا دیا اس کے ہلکا سا تھپڑ. ہلکا سا تھپڑ ہے تو ٹیں ٹیں شروع, بجائے سونے کے اب کیا شروع ہو گیا پروگرام, اب چینل چینج کر دیا اس نے. بچے کو تھوڑی سمجھ میں آئے گا کہ یار کس نے صبح دفتر جانا ہے, کس نے نماز پڑھانی ہے. بچہ اپنی اور یہی چیز بچے کا حسن ہے. تو جب ہلکا سا اس کو ہلکی سی لگائی, ڈانٹ بھی لگائی کہ بھائی سو جاؤ. پہلے تو ہنسی مذاق چل رہا تھا بچی کا نا, اچھل کود. اب اس نے چینل کیا کر دیا کہ اگر یہ والا پسند نہیں ہے تو چلو یہ اس سے بدتر ہے. یہ اس سے بدتر اسٹائل تھا نا, چیخ کے رونا, وہ.
میں نے کہا لو بھائی، پہلے تو پھر نسبتاً بہتر حالت تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب چیخ و پکار شروع کر دی ہے. اچھا مجھے غصہ پھر بھی نہیں آ رہا، حالانکہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ گھر والوں نے تو فجر کے بعد بھی نیند سو کے پوری کر دینی ہے نا، مجھے تو جانا تھا، صبح کام تھا. اب مجھے ہنسی آنا شروع ہو گئی. میں نے کہا لے بھائی، اس کا تو چینل ہی چینج ہو گیا. اب جب رو رہی ہے تو اس کو چپ کرانے کے لیے کارٹون لگائے. پھر وہ کہہ رہی ہے توتلی زبان میں کارٹون نا، پتہ نہیں ٹٹو کہتی ہے کٹو کہتی ہے، کارٹون کو کیا کہتی ہے. اب جب زیادہ ہوا تو میں نے کہا لگا دو اس نالائق کو نا، اور میں نے کہا میں سو جاتا ہوں، اس کو کارٹون لگا دو LCD میں، یہ کارٹون دیکھتے رہے، آواز سائلنٹ پہ کر دو نا، تو یہ دیکھتی رہے. تو اسی بہانے میں گھر والوں نے کہا آپ کو نیند نہیں آئے گی، کارٹون لگے ہوں گے. میں نے کہا میں کارٹون تھوڑی دیکھ رہا ہوں، میں تو سو رہا ہوں نا. میں منہ ادھر کر کے سو جاؤں گا، میرے لیے تو یہ بچی ہی کارٹون ہے. میں منہ ادھر کر کے سو جاؤں گا، آواز یعنی سائلنٹ پہ کر دو، لگا دو کارٹون. جیسے ریموٹ سے کارٹون لگایا ہے، کہہ رہی ہے پتہ نہیں توتلی زبان میں کچھ بول رہی ہے، آواز بڑھاؤ اس کی. اچھا مجھے اتنی ہنسی آئی ہے نا، میں کہہ کے مار کے ہنسا ہوں. میں نے کہا یار بدماشی کی نا ایسی مثال ہم نے دنیا میں دیکھی نہیں ہے. بدماشی کی انتہا دیکھو یار، نہ باپ کا خیال ہے نہ ماں کا خیال ہے. ابے سارا دن تمہاری ماں تمہارے پیمپر چینج کر رہی ہوتی ہے، تمہارے کھانے کا خیال کر رہی ہوتی ہے، تمہارا باپ گیس بجلی کے بل دے رہا ہے. اگر تقریر کرنے پہ آئے تو یہ بنے گی نا، تمہارا باپ تمہارے جو ہے نا نخرے اٹھا رہا ہے، اور اس کے سونے کا ان محترمہ کو ابھی کارٹون لگا کے دیں گے، اور وہ بھی فل آواز کے ساتھ. اتنے اس نے ٹانگیں یوں 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 چلائی ہیں نا، اور توڑ پھوڑ لگا دی. ہم نے کہا سن لے بھائی تو، ہم تو بیوقوف ہیں اس گھر میں پیدا ہو گئے. لیکن مجھے ہنسی آ رہی تھی. بچہ بڑی بدماشی کرتا ہے، ایسی بدماشی کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کہا یہ ہم لوگ کا کرتے ہیں، ہمارا باپ تو یہ ہے. 2:30 بجے کارٹون لگاؤ رات کو فل آواز کے ساتھ. تو پھر پتہ نہیں کیسے سویا میں، کیا ہوا واللہ عالم. لیکن مجھے ہنسی آتی ہے بچوں کی حرکتوں پہ. میں نے دیکھا لوگ، اب لوگوں کا سب کا نہیں ہوتا جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ، یہ ہوتا ہے مفتی صاحب کے بیان سنو بچے پیدا کرو، بچے پیدا کرو. یہ ہوتا ہے نہ کھانے کے نہ سونے کے. مجھ پہ تو پھر مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. میں کہہ رہا تھا بس 2 بہت ہیں، وہ 2 میرے تو یہ 14ویں بچی ہے. میں آخر میرے 13 کے بعد یہ پیدا ہوئی ہے، تو مجھے وہ بھی اچھی لگ رہی ہے. اور مجھے تو اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ یار یہ پیدا نہ ہوتی تو ہماری تو انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی. وہ تو باقی تو جو 13 ہیں وہ تو تھوڑے بڑے بڑے ہو گئے نا. ٹھیک ہے، تو یار اتنی بڑی رونق گھر کی، اس کو لوگ کیسے پتہ نہیں کرتے ہیں. اوپر سے یہ چیمبر کا مسئلہ ہے، خدا کی قسم. بچے پہ جس کو غصہ آ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ بندہ بائی نیچر بد اخلاق ہے. یہ کیونکہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بچے کی جن باتوں پہ ہنسی آنی چاہیے ان پہ کیا آ رہا ہوتا ہے؟ غصہ. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ صبح آفس نہیں جا سکو گے تو اس کا کوئی دوسرا حل سوچو. پھر 1 آدھ دن تو برداشت کر لو. پھر بیگم کو بتا دو بیگم یہ چونکہ رات کو کم وقت جاگ رہا ہے تو میں کہیں اور میں مدنی مسجد میں جا کے سویا کروں گا، کیونکہ 2-4 دن تو ہوگا نا. اس کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. بچے کا آلٹرنیٹ خدا کی قسم اللہ نے پیدا نہیں کیا. بچہ جو آپ کو ذہنی تفریح دیتا ہے نا، وہ کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ وہ آپ کو ذہنی تفریح دے. بچے کی جو ٹینشن ہے اس کا روزانہ اگر یہ کرنے لگے تو میں ظاہر ہے یہی کہوں گا کہ بھائی پھر میں کہاں جا کے سو رہا ہوں؟ مسجد میں جا کے سو رہا ہوں یا صحن میں جا کے سو رہا ہوں، یا بالکل میں ایک اپنے لیے ایک بم پروف کمرہ بنا رہا ہوں. میں ساؤنڈ پروف کیا ایسا کہ بم کی آواز بھی نہ آئے اس میں. ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزوں کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. لیکن بچے کا متبادل اللہ نے پیدا نہیں کیا. وہ جو انٹرٹینمنٹ دیتا ہے نا، انٹرٹین کرتا ہے آپ کو، وہ الگ ہی تفریح ہے. ٹینشن ختم ہوتی ہے انسان کی. اور ہر وقت یہ حالت تھوڑی ہوتی ہے بچے کی، زیادہ تر تو وہ خوشیاں دے رہا ہوتا ہے. تو خیر، اس لیے خوب یہ بات سمجھ لیں، خواتین کو بھی چاہیے بچے جتنے بھی آپ کے ہیں یا کوئی ٹینشن دے رہے ہیں اس کو ٹینشن لیا نہ کریں. مجھے پتا ہے عورت کے لیے یہ بات برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بچے اصل ٹینشن ابا کو تھوڑی، اصل کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ اماں کو دے رہے ہوتے ہیں نا، اماں کو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اماں کو بھی یہ سوچنا چاہیے یہ جتنی خوشیاں مجھے دے رہا ہے، ٹینشن کے ریشو اس میں بہت کم ہے. اور ٹینشن لینا چھوڑ دیں تو ٹینشن ہونا بھی ختم ہو جائے گی. خواتین کو بچے جو ٹینشن دیتے ہیں نا، اور وہ لیتی زیادہ ہے. اگر وہ ایک دفعہ یہ اپنا دماغ بنا لیں کہ بھائی ہم نے، یہ معصوم ہے، یہ جو کر رہا ہے اپنے دماغ سے نہیں کر رہا، تو بس انجوائے کرو یار. روتا ہے بچہ تو روئے گا بھی، چپ بھی ہوگا. رونا اس کی علامت نہیں کہ بچہ بہت زیادہ ٹینشن میں. اچھا خواتین کو ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بچہ بہت چیخ رہا ہوتا ہے، خواتین سمجھتی ہیں بہت تکلیف میں ہے.
حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بچے کو وہ جو کیڑوں والی میں نے لطیفہ سنایا تھا نا, بچہ ویسے بھی رو رہا ہوتا ہے ایویں, بلکہ ماہرین بولتے ہیں کہ بچے کے لیے چیخ چیخ کے رونا اس کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. یہ بچوں کی لنگس کی, پھیپھڑوں کی ایکسرسائز ہے. یہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے میڈیکل سائنس کی کتابیں, حکمت کی کتابیں, ہومیوپیتھی بہت پڑھی تھیں, کافی ان کی ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا تھی. تو یہ جو نومولود بچے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے تو چیخ چیخ کے رونا بہت ضروری ہے. نہیں روئیں گے تو نقصان ہوگا ان کو. لیکن مائیں کو نالج نہیں ہوتی, ہائے یہ روئے جا رہا ہے, چپ ہی نہیں ہو رہا. ابے بھائی رونے دو اس کو, اس کی ٹینشن مت لو. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تہجد پڑھتے تھے. حضرت کے 6-7 بچے تھے, 7 یا 8. ظاہر بچے روتے بھی تھے, بڑے تو بڑے ہو جاتے ہیں, پھر جو چھوٹے ہیں وہ روتے ہیں. حضرت مسجد میں نہیں جاتے تھے تہجد پڑھنے, گھر میں ہی پڑھتے تھے. حالانکہ میرے شیخ ایسے نازک مزاج تھے نا, کوئی ان سے ملے ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا آسان نہیں تھا. ایسے نازک مزاج, صفائی ستھرائی اور بڑا شاہانہ مزاج تھا ان کا. خود بھی بڑے ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے, جیسے خرامہ خرامہ نہیں بات ہو رہی ہوتی. لیکن بچہ چیخ چلا کے رو رہا ہے, تہجد وہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ حضرت فرماتے تھے اس میں مجھے نماز میں زیادہ مزہ آتا ہے. کیوں؟ اللہ کی ایک رحمت ہے, اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے, ہمیں اسے پالنے کی توفیق مل رہی ہے. اور یہ اولاد آپ کی اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے. گورا اولاد پالتا ہے اپنے لیے, ہم کیوں پالتے ہیں؟ اللہ کے لیے, کہ اللہ نے ہمیں پالنے کا حکم دیا. ہمارے ماں باپ اگر ہمیں نہ پالتے اور ہماری ٹینشنیں نہ اٹھاتے, آج ہم کسی قابل ہوتے؟ تو ہمارے ماں باپ نے احسان کیا نا ہم پر, تو ہم کیوں اگلی مخلوق پر یہ احسان نہ کریں بھائی؟ ہم کیوں جان چھڑائیں کہ بس میں میری لائف میں انجوائے کروں, یہ مجھے کیوں ٹینشن دو؟ بھائی ان کی ٹینشن اٹھاؤ, یہ خدا کا حکم ہے, یہ انسانیت کا تقاضا ہے. اور وہ ٹینشن جتنی اٹھاؤ گے, اللہ کا وعدہ ہے کہ اس میں ٹینشن کم ہوگی, راحت اس میں زیادہ ہوگی. بچہ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے. تو اس لیے خواتین کو نہ بچوں کو مارا کریں. وہ ذرا سا وہ چیخ رہا ہوتا ہے, پٹاخ پٹاخ کر کے ایسے لگاتی ہیں, پھر گالیاں جو دیتی ہیں, لانا دل کرتے تیرا گلا دبا دوں, تیری زبان پلاس سے کھینچ کے نکال دوں میں. ہم نے تو چونکہ یہ تانے بہت سنے, اس لیے ہم نہیں متاثر. کو کوئی نیا بندہ آ جائے نا, تو وہ تو فوراً بچہ پکڑ کے ایدی سینٹر میں جمع کرا دے. بھائی اس کی ماں پتہ نہیں پلاس سے زبان کھینچ کے نکالے گی, کیا کرے گی, اللہ خیر کرے. تو کیوں ایسے ڈائلاگ مار رہی ہو بھائی؟ بچے کو چیخنے دو, چلانے دو, توڑ پھوڑ کرنے دو. اتنی نفاست کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوتی ہے. آپ بولو ہم بہت سلیقے والے ہیں, لیکن بچے توڑ پھوڑ لگا کے رکھتے ہیں. ابھی کل وہی واقعہ ہوا, کوئی چیز مجھ سے سونف کا ڈبہ گر گیا پورا. اب وہ بچی جھاڑو کر کے نا پورے گھر میں پھیلا دیا اس کو. اب گھر والوں کو غصہ آیا, وہ مائیں تو پھر برداشت نہیں کرتی ہیں. میں نے کہا یار یہ بیچاری, اس کا ایک حسن نہیں یوں کر کے. تو لیکن پھر میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آدمی خود بھی ہل جائے. صحیح ہے نا, خود کر لو یار, وہ سونف کو اکٹھا کر دو. تو شوہر کو بھی چاہیے تھوڑا, میں نے ہاتھ بٹایا نہیں لیکن چاہیے کہ ایسے موقع پہ خود بھی کیا کر دے, کہ جب ماں کے لیے ٹینشن ہو رہی ہے بچہ پالنا, وہ سونف گرا رہا ہے, تو یار خود بھی تو تھوڑا ہل لے نا. تھوڑا سا تو جھاڑو لگا کے اس کو سائڈ پہ لگا دے, تو مل جل کے پال لو. کیا خیال ہے؟ تو یہ مرد بھی بعض دفعہ ہاتھ بالکل کھینچ دیتا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. خیر, یہ چونکہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی, اس لیے میں نے کہا یہ میں بات پوری کر لوں. تو وہ اس میں بالکل اس کو برداشت کرنا سیکھیں. رو رہے ہیں, رونے دیں, انجوائے کریں, کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ ناراض نہیں ہوگا. بیان سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی بات نہیں, اللہ کی رضا پہلے ہے. بیان کیا ہے؟ بولو بات. خواتین کہتی ہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے, کمبخت, ہل رہے ہوتے ہیں, کبھی یوں کبھی ٹانگ کھینچ رہے ہیں, کبھی. بھائی یہی تو حسن ہے بچے کا یار. بچہ آپ سردی میں جاؤ, بچہ قبر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے, صحیح ہے نا, نماز نہیں پڑھنے دے رہا. جتنا مزہ آ رہا ہے نا, بس اتنا کافی ہے نماز میں. اللہ اس مزے کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا. آرٹیفیشل مزے اللہ کو نہیں چاہیے نماز کے, جو آپ کے ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بچوں کو سائڈ پہ لگایا کریں محبت کے ساتھ, ورنہ وہ بچے کا وہی لطیفہ ہوگا کہ ایک آدمی کی بھینس مسجد میں چلی گئی, امام صاحب ڈنڈوں سے مار رہے ہیں نا, تو وہ دیہاتی تھا, اس نے کہا امام صاحب بے عقل ناسمجھ جانور ہے, مسجد میں آ گیا, کبھی مجھے دیکھا آپ نے؟ نہ سمجھے آ گیا مسجد میں, کبھی مجھے دیکھا آپ نے؟ تو ایسے ہی بیچارے کچھ نہ سمجھ بچے مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, دین کی بات سننے کے لیے. سمجھدار نمازی ان کو گالیاں دے دے کے بھگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی اس بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بے وقوف ہیں جو مسجد میں آ گئے, عقل مند تو گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وہ تو پب جی پہ کھیل رہے ہیں.
تو عزت سے, محبت سے, تمیز سے چلنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ غصہ اگر کرنا بھی ہو نا گھر میں, آرٹیفیشل غصہ کرو. بچے پہ سچی مچی کا غصہ آنا آپ کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے. کبھی بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے تو آرٹیفیشل, مصنوعی, ایسے جیسے لگے آپ کو غصہ آ رہا ہے, حقیقت میں آپ کو ہنسی آ رہی ہو. کیونکہ اگر بچے پر سچی مچی کا غصہ آ رہا ہے نا تو بچے سے زیادہ آپ کے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے. آپ کا کھوپڑی آؤٹ ہوئی بھی ہے, صحیح ہے نا, کیونکہ وہ تو نہ سمجھ ہے, اس کو کیا پتا بھائی چیزوں کا.